خواہش کیا ہے کہ کیا بھیا یونیورسٹی جو ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو سفارش کریں گے. دوسرا سوال یہ کہ بلاول بھٹو صاحب خالد پارٹی نے اعتراض یہ کیا ہے کہ وفاق یونیورسٹی بنانے جا رہی ہے حیدرآباد میں, تو وفاق کو ہم سے رابطہ کرنا پڑے گا. کیا اس میں کہ آئینی کچھ سیکھ ہے ٹائم ترمیم کے بعد پرابلم ہے کہ میں ایک چیز پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ وفاق کو یونیورسٹی بنانے کے لیے, وفاقی یونیورسٹی بنانے کے لیے کسی صوبے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر صوبہ اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی بنے تو ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہم تیار ہیں. پیسہ آپ سے نہیں چاہیے, صرف تعاون آپ سے چاہیے کہ اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی بنے تو آئیں ہمارے ساتھ تعاون کریں. لائیں مجھے بتائیں کہاں یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں, کدھر زمین دینا چاہتے ہیں, کیسے کرنا چاہتے ہیں. آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں. پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ دیکھیے ابھی میں نے تینوں چیزیں جگہیں دیکھی ہیں. ابھی اس کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے وہ دیکھنا پڑے گی. بیریا یونیورسٹی کے پلاٹ کی کیا اس وقت لیگل سٹینڈنگ ہے, ان کی بلڈنگ کی کیا حالت ہے کیا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں میں رپورٹ پوری مرتب کر کے پرائم منسٹر کو پیش کروں گا. لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ایک آپ کو ٹائم بھی بچ جائے گا, 3 سے 4 سال لگتے ہیں ایک نئی بلڈنگ بنا کے اس کے اندر یونیورسٹی بنانے کے لیے, یہ ٹائم بھی بچ جائے گا اور یہ فوری طور سے سٹارٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ فائنل فیصلہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہی کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی آئندہ الیکشن میں مشترکہ ہیں. آپ آگے کے کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو لالی پاپ دیا یونیورسٹی کی شکل, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک ساتھ جی یونیورسٹی کا بھی قیام سندھ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے بنانے. کون سی؟ جی جی اگر ان کو ہیلپ چاہیے تو مانگ لیں, مجھے علم نہیں ہے. لیکن ایک نہیں کئی یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے اس شہر کو. بہت بڑا شہر ہے, اس کا کئی یونیورسٹیز کی ضرورت ہے, ایک نہیں. تو لہٰذا جتنی یونیورسٹیز بنے وہ بہتر ہے. آپ کا کیا تھا؟ میرا یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہاں میں بتاؤں. آئندہ الیکشن دیکھیں انہوں نے, خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ لگتا ہے کہ ایم کیو ایم ہمارے ساتھ مل کے الیکشن لڑے گی آئندہ. ابھی ہم یہ اس پہ دیکھیں گے جب الیکشن انتخابات آئیں گے کہ کیا حکمت عملی بنتی ہے. اگر ایم کیو ایم ہمارے ساتھ مل کے الیکشن لڑے گی یا اور جماعتیں مل کے لڑیں گی یا پی ٹی آئی اکیلی لڑے گی, آنے والا وقت بتائے گا. ایک سندھ گورنمنٹ کی یہ دعویٰ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر آپ سندھ میں کوئی بھی یونیورسٹی نہیں بنا سکتے. ایک چیز یہ ہے. دوسری یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے اور پی ٹی آئی کے جو خیالات ہیں وہ ایک جیسے ہیں, تو پھر زہرا شاہد جیسے جو کردار تھے ان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے میں ایک چیز بڑی واضح طور سے آپ کو بتا دوں کہ یہ وزیر اعظم کی پرانی ریکارڈنگز بھی آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں. وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نظریاتی طور پہ ہمارے نزدیکی جماعت ہے. لیکن ایک چیز کا جھگڑا تھا کہ اس میں سے ٹیررزم نکل جائے جو الطاف حسین کی صورت میں تھا. مائنس الطاف ہمیشہ پرائم منسٹر نے آفر کیا ایم کیو ایم کو کہ ہم آپ کو سیاسی جماعت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں, مائنس الطاف. تو وہ اب کیونکہ پلے میں نہیں ہے, ایم کیو ایم ایک ڈیفرنٹ جماعت کے طور سے سامنے آئی ہے, سافٹ امیج لے کر آئی ہے. تو لہٰذا ایم کیو ایم ہماری الائیز ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں, ہمارے ساتھ ہی چل رہی ہے, ہماری الائی ہے اور اچھی الائی ہماری. زہرا شاہد کے قاتل پکڑے گئے, کہاں کھڑا ہوا ہے؟ کیا زہرا شاہد قاتل پکڑے گئے اور ان کو سزا ملنی چاہیے, پھانسی ہونی چاہیے ان کو. یہ بتائیے گا کہ تھرپارکر میں جو ہے حکومت سندھ نے بھی ایک یونیورسٹی اناؤنس کر رکھی ہے, جس یونیورسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں کیا وہ وفاق علیحدہ سے بنائے گی یا یہی جو صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہے اس میں ان کا ساتھ دے گی؟ نہیں, وفاق نے ایک علیحدہ یونیورسٹی کا اناؤنسمنٹ کیا ہے. اس کا پی سی 1 بنا ہوا ہے. اس کا ایک ایشو تھا چارٹر, اس کا ابھی نہیں ہوا تھا, تو لہٰذا وہ چارٹر بھی فوری طور سے اس کا ہو جائے گا. اس کے لیے وہ بل موو کر رہے ہیں. آج عمران اسماعیل صاحب کی پریس کانفرنس نسیم صاحب نے اس دن ٹاک شو میں کہا تھا کہ آرٹیکل 154 کا مشورہ دوں گا وزیر اعظم کو کہ صوبے